بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کنوج کے راج محل میں ایک روز رانی آندوبائی اور راجکماری دیونتی دونوں ماں بیٹی اپنے کمرے خاص میں بیٹھی تھیں کہ کمرے کے دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی۔ دونوں ماں بیٹی منہ سے تو کچھ نہ بولیں، آنکھوں ہی آنکھوں میں دونوں نے اشارہ کیا۔ پھر دیونتی اپنی جگہ پر اٹھ کھڑی ہوئی، جس دروازے پر دستک ہوئی تھی اس کے قریب آئی اور بڑے رازدارانہ سے انداز میں اس نے پوچھا، کون ہے؟ باہر سے آواز آئی، میں تلسی رام ہوں۔ دیونتی نے فوراً دروازہ کھول دیا۔ مسکراتے ہوئے اس نے تلسی رام کا سواگت کیا اور بول پڑی، اندر آؤ، لگتا ہے تم کوئی اہم خبر لے کر آئے ہو۔ تمہیں کسی نے ہمارے کمرے کی طرف آتے تو نہیں دیکھا؟ جواب میں تلسی رام نے مسکراتے ہوئے نفی میں سر ہلا دیا۔ دیونتی نے کمرے کا دروازہ بند کر دیا۔ تلسی رام کو لے کر وہ آگے بڑھی۔ ایک خالی نشست کی طرف جب اس نے اشارہ کیا تو تلسی رام وہاں بیٹھ گیا۔ دیونتی نے اسے مخاطب کیا، تلسی رام، لگتا ہے تم کوئی مزید تازہ خبر لے کر آئے ہو۔ کیا یہ خبر الغ خان سے متعلق ہے؟ تلسی رام منہ سے نہ بولا، نفی میں اس نے سر ہلا دیا تھا۔ اس کے ایسا کرنے پر دیونتی کو کسی قدر مایوسی ہوئی تھی۔ پھر اس کی آواز سنائی دی، تلسی رام، اگر ایسا نہیں ہے تو تم پھر کیا کہنے آئے ہو؟ تلسی رام سنجیدہ ہو گیا اور کہنا شروع کیا، میں آپ پر 2 انکشاف کرنے آیا ہوں اور یہ 2 انکشاف بڑی اہمیت کے حامل ہیں۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ تھوڑی دیر پہلے راجہ جاہر کے کچھ قاصد یہاں آئے اور راجہ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ انہوں نے ہمارے راجہ کو 2 پیغام دیے۔ راجکماری دیونتی، پہلا پیغام آپ کی ذات سے متعلق ہے۔ مالوا کے راجہ جاہر دیو نے مطالبہ کیا ہے کہ راجکماری دیونتی اب میرے بیٹے سندر داس کی بیوہ اور ودوا ہے۔ اس نے یہ پیغام بھیجا ہے کہ ست کی باندھی ناریاں اپنے شوہر کے مرنے کے بعد اس کی چتا میں جلتے ہوئے ستی ہو جاتی ہیں۔ سندر داس کو چونکہ قتل کر دیا گیا ہے، اس کی چتا نہیں جلائی گئی تھی، لہٰذا جاہر دیو کا کہنا ہے کہ راجکماری دیونتی کو اپنے سندر داس کی چتا میں جل مرنے کا موقع نہیں ملا۔ اس بنا پر جاہر دیو نے مطالبہ کیا ہے کہ دیونتی کو کنوج سے مالوا بھجوا دیا جائے۔ مالوا کے راج محل میں وہ اس کے بیٹے سندر داس کی بیوہ اور اس کی نشانی کے طور پر رہے گی۔ راجہ نے یہ پیغام بھی دیا ہے کہ وہ کسی بھی صورت پسند نہیں کرے گا کہ اس کے بیٹے کی بیوہ اور ودوا کسی دوسرے کی بیوی بنے۔ راجکماری، یہ تو آپ کی ذات سے متعلق پیغام ہے۔ ایک اور بھی بہت اہم پیغام ہے اور اس پیغام سے آپ فائدہ بھی اٹھا سکتی ہیں۔ دوسرا پیغام جو مالوا کے راجہ جاہر دیو کی طرف سے آیا ہے وہ یہ ہے کہ اس نے آپ کے پتا جی کی طرف پیغام بھجوایا ہے کہ وہ 1 ہفتے تک اپنے لشکر کو لے کر اسی جگہ پہنچ جائیں جہاں اس سے پہلے آپ کے پتا جی راجہ ملکی رام، مالوا کے راجہ جاہر دیو، جیت پور کے راجہ دیپال اور سوالک کے راجہ رندیر نے مل کر دہلی کے سلطان ناصر الدین کے مشیر اماد الدین ریحانی کو شکست دی تھی۔ اس لیے کہ اماد الدین ریحانی کی شکست کا بدلہ لینے کے لیے سلطان ناصر الدین محمود ایک لشکر جمع کر چکا ہے۔ الغ خان اور خان اعظم بلبن دونوں اس کے ساتھ ہیں اور وہ کسی بھی وقت حملہ آور ہونے کے لیے کوچ کر سکتے ہیں۔ اس وقت وہ اس جگہ پڑاؤ کیے ہوئے ہیں جہاں سلطان ناصر الدین کی خدمت میں الغ خان کو پیش کیا گیا تھا۔ راجکماری دیونتی، اگر آپ میری تجویز سے اتفاق کریں تو آپ اس سلسلے میں اپنے پتا جی سے بات کریں۔ پتا جی، میں آپ کی بیٹی نہیں بیٹا بھی ہوں، اس لیے کہ آپ نے میری پرورش بیٹوں کی طرح کی ہے۔ اب جب کہ آپ جنگ پر روانہ ہو رہے ہیں تو میں بھی چاہوں گی کہ آپ کے ساتھ اس جنگ میں حصہ لوں، آپ کے بیٹے کی حیثیت سے دشمن کے خلاف برسر پیکار ہوں۔ راجکماری دیونتی، اگر آپ کے پتا جی آپ کو ساتھ لے جانے پر رضامند ہو گئے تو میں سمجھتا ہوں آپ کے سارے دکھ، آپ کی ساری مصیبتیں رفع ہو جائیں گی، اس لیے کہ جب آپ اپنے پتا جی کے ساتھ لشکر کے اندر میدان جنگ میں پڑاؤ کریں گی تو موقع پا کر آپ اپنے لشکر سے نکل کر الغ خان کے پاس جا سکتی ہیں۔ اس طرح آپ اپنے آپ کو محفوظ کر سکتی ہیں، اور اگر آپ کے پتا جی آپ کو اپنے ساتھ لے جانا پسند نہ کریں تو جب وہ یہاں سے روانہ ہو جائیں تو ان کی غیر موجودگی میں بھی کسی نہ کسی طرح تمہیں یہاں سے بھاگ کر دہلی کی طرف یا الغ خان کے لشکر کی طرف جانا چاہیے۔ مجھے ڈر اور اندیشہ ہے کہ آپ کے پتا جی آپ کو مالوا کے راجہ جاہر دیو کے مطالبے پر کنوج سے مالوا روانہ کر دیں گے۔ تلسی رام کی ان باتوں سے دیونتی کی حالت عجیب سی ہو گئی تھی۔ اس نے دیونتی پر یہ بھی انکشاف کیا کہ مالوا کے راجہ جاہر دیو نے اس کا مطالبہ کیا ہے تو اس کے چہرے اور اس کے آنکھوں میں دور دور تک ویرانیاں اور پریشانیاں رقص کرنے لگی تھیں۔ اور جب تلسی رام نے یہ بتایا کہ سلطان ناصر الدین خان اعظم بلبن اور الغ خان کے ساتھ راجاؤں کے ساتھ برسر پیکار ہونا چاہتے ہیں اور اس لشکر میں داخل ہونا چاہیے، تب اس کی آنکھوں میں ایک چمک پیدا ہوئی۔ کچھ دیر تک وہ سوچتی رہی،
پھر اپنی جگہ پر کھڑی ہوئی اور تلسی رام کی طرف دیکھتے ہوئے کہہ اٹھی، تلسی رام، میں اپنے پتا جی کی طرف جاتی ہوں اور جو بات تم نے کہی ہے وہ جا کے ان سے کہتی ہوں۔ تم ایسا کرو، تم اس دروازے کے کمرے کے پشتی دروازے سے نکل جاؤ، میں اب اپنے کام کی ابتدا کرتی ہوں۔ تلسی رام فوراً اٹھا اور اس کمرے کے پشتی دروازے سے چلا گیا تھا۔ سامنے کے دروازے سے دیاونتی نکلی، راج محل کے مختلف حصوں سے گزرتی ہوئی آخر اپنے پتا جی ملکی رام کی تلاش میں کامیاب ہو گئی۔ وہ راج محل کے بیرونی دروازے میں اپنے لشکر کے کچھ سالاروں کے ساتھ مشورہ کر رہا تھا۔ دیوبندی ذرا فاصلے پر جا کے ایک درخت کے قریب کھڑی ہو گئی تھی۔ راجہ ملکی رام کی نگاہ جب اپنی بیٹی پر پڑی تو اس نے اپنے سالاروں کے ساتھ گفتگو کا سلسلہ منقطع کر دیا، پیچھے ہٹا اور اس درخت کے قریب آن کھڑا ہوا جہاں دیوبندی کھڑی تھی۔ پھر بڑے پیار اور شفقت اور محبت سے اس نے اپنی بیٹی دیوبندی کو مخاطب کیا، دیوبندی، میری بیٹی، کیا تم مجھ سے کچھ کہنا چاہتی ہو؟ دیوبندی نے فوراً بات بنائی، پتا جی، وہ میں راج محل کے سامنے والے حصے میں کچھ دیر سے کھڑی آپ کو دیکھ رہی تھی۔ آپ اپنے سیناؤں کے سرکردہ لوگوں سے محو گفتگو تھے، اس لیے میں فکر مند ہوئی۔ کیا میں پوچھ سکتی ہوں کہ خیریت تو ہے نا؟ ملکی رام کے چہرے پر مسکراہٹ نمودار ہوئی، پھر اس نے اپنی بیٹی دیوبندی کو مخاطب کیا، دیوبندی، میری بچی، بس یوں جانو خیریت ہی ہے، اس لیے کہ عنقریب دہلی کا سلطان ناصر الدین ہم پر حملہ آور ہونے کے لیے پیش قدمی کرنے والا ہے، لہٰذا ایک ہفتے تک یہاں سے کوچ کروں گا اور اسی سمت کا رخ کروں گا جہاں اس سے پہلے عماد الدین ریحانی کے ساتھ میری جنگ ہوئی تھی، اسی لیے میں اپنے سیناؤں کے سرکردہ لوگوں سے گفتگو کر رہا تھا۔ ملکی رام جب خاموش ہوا تو دیوبندی جٹ سے بول پڑی، پتا جی، آپ نے میری پرورش اور میری تربیت صرف بیٹی نہیں بلکہ بیٹی کی حیثیت سے بھی کی ہے۔ اگر آپ برا نہ مانیں تو اس معاملے میں آپ سے التماس کروں گی کہ اس جنگ میں آپ مجھے بھی اپنے ساتھ لے کر جائیں۔ میں آپ کو یقین دلاتی ہوں کہ اپنی کارکردگی سے اس جنگ کے دوران میں آپ کو مایوس نہیں کروں گی۔ راجکماری دیوبندی کی اس گفتگو پر راجہ ملکی رام کہیں کھوس آ گیا تھا، اس کی گردن جھک گئی۔ تھوڑی دیر تک وہ کچھ سوچتا رہا، پھر بیٹی کا دل رکھنے کی خاطر اس نے اپنے چہرے پر مصنوعی سی مسکراہٹ بکھیر لی۔ اس کے بعد راجکماری دیوبندی کو مخاطب کرتے ہوئے وہ کہہ رہا تھا، بچی، اس میں کوئی شک نہیں، تو میری بیٹی بھی ہے اور بیٹا بھی، اور میں نے تیری پرورش بھی یقیناً بیٹوں جیسی ہی کی ہے، پر سن بچی، چند دن پہلے تیرا بیاہ ہوا ہے اور تیرے پتی کو قتل کر دیا گیا ہے، اس بنا پر اب تو ایک ودوا ہے۔ اور پھر دوسری بات یہ کہ آج ہی میرے پاس مالوا کے راجہ جہاردیو کے کچھ قاصد آئے ہیں، انہوں نے مجھے 2 پیغام دیے ہیں، ایک یہ کہ دہلی کا سلطان ناصر الدین ہمارے خلاف حرکت میں آنا چاہتا ہے اور میں اپنے لشکر کو لے کر اس جگہ پہنچوں جہاں اس سے پہلے ناصر الدین کے مشیر عماد الدین سے ہمارا ٹکراؤ ہوا تھا۔ دوسری بات جو اس نے کہی ہے وہ یہ کہ اس نے تمہارا مطالبہ کیا ہے، اس کا کہنا ہے کہ دیوبندی کے پہرے میرے بیٹے سندرداس کے ساتھ ہوئے تھے، اب جبکہ سندرداس کو موت کے گھاٹ اتار دیا گیا ہے تو دیوبندی کو کنوج میں نہیں مالوا میں ہونا چاہیے تھا۔ اس کا یہ بھی مطالبہ تھا کہ اگر میرا بیٹا مرتا اور اس کی چتا جلائی جاتی تو دیوبندی پر یہ لازم ہوتا کہ اپنے شوہر کی چتا میں جل مرتی اور ستی ہو جاتی، لیکن ایسا چونکہ نہیں ہوا، لہذا جہاردیو نے یہ مطالبہ کیا ہے کہ دیوبندی چونکہ اس کے بیٹے کی ودوا ہے لہذا اسے مالوا بھیجا جائے جہاں وہ راج محل میں اس کے بیٹے کی نشانی کے طور پر رہے گی۔ بالک، میں ایسا نہیں چاہتا، اس لیے کہ اب جب کہ تو ودوا ہو چکی ہے میں کہتا ہوں تو کنوج کے راج محل میں ہی رہے۔ میں جہاردیو کو کسی نہ کسی طرح ٹال دوں گا کہ دیوبندی مالوا نہیں کنوج میں رہے گی۔ بچے، جہاں تک تمہارا لشکر میں داخل ہونے کا تعلق ہے تو میں اس سے اتفاق نہیں کرتا، میں 2-3 روز تک لشکر کو لے کر یہاں سے کوچ کر جاؤں گا، تو میرے بعد راج پاٹ کا خیال رکھنا، میں تجھے اپنے ساتھ نہیں لے کر جاؤں گا بلکہ اپنے نائب کی حیثیت سے کنوج میں چھوڑ کے جاؤں گا۔ میری بچی، اب تو راج محل کے اندر جا، میں اپنے سیناؤں کے سرکردہ لوگوں سے جو گفتگو کر رہا تھا اسے انجام دے لوں۔ راجہ ملکی رام کی اس گفتگو سے دیوبندی کو مایوسی ہوئی تھی، تھوڑی دیر تک سر جھکائے وہ کھڑی رہی، پھر افسردہ سی مڑی اور راج محل کی طرف ہو لی تھی، جبکہ راجہ ملکی رام پھر اپنے سیناؤں کے سالاروں کی طرف چلا گیا تھا۔ سر جھکائے دیوبندی راج محل کے اسی کمرے میں داخل ہوئی جس کمرے سے اٹھ کر گئی تھی۔ اس نے دیکھا وہاں اس کی ماتا آندو بائی کے ساتھ دونوں ماں بیٹی کا مخبر تلسی رام بھی بیٹھا ہوا تھا۔ دیوبندی کو دیکھتے ہوئے تلسی رام پریشانی کا اظہار کرتے ہوئے کہنے لگا، راجکماری، اگر میں غلطی پر نہیں تو راجہ نے تمہیں اپنے ساتھ یدھ اور جنگ پر لے جانے سے انکار کر دیا ہے۔ دیوبندی منہ سے کچھ نہ بولی،
تاہم اس نے اسبات میں سر ہلا دیا۔ پھر وہ افسردہ بکری سی چال چلتی ہوئی اپنی ماتا آندوبائی کے پاس جا بیٹھی تھی۔ قبل اس کے راجکماری دیونتی یا آندوبائی میں سے کوئی گفتگو کا آغاز کرتا، تلسی رام بول پڑا، دیونتی، میری بیٹی، میری بچی، میں جانتا تھا راجہ تمہیں اپنے ساتھ کسی بھی صورت نہیں لے جائے گا۔ تمہاری آمد سے پہلے میں تمہاری ماتا سے اس موضوع پر گفتگو کر رہا تھا، اور میں نے تمہاری ماتا کو پہلے بتا دیا تھا کہ راجہ تمہیں اپنے سنگ نہیں رکھے گا۔ اب تمہاری غیر موجودگی میں ہم نے ایک اور فیصلہ کیا ہے۔ اگر وہ فیصلہ تمہیں منظور ہو اور اگر اس میں ہم کامیاب ہو گئے تو میں سمجھتا ہوں قنوج کے اس راج محل سے، جو اس وقت تم ماں بیٹی کے لیے قید خانے اور زندان سے زیادہ اہمیت نہیں رکھتا، تم دونوں کی جان چھوٹ جائے گی۔ تلسی رام کی اس گفتگو سے دیونتی نے چونکتے ہوئے اس کی طرف دیکھا اور اس کی آنکھوں میں ایک چمک سی آ گئی تھی۔ قبل اس کے کہ وہ تلسی رام کو مخاطب کرتے ہوئے کچھ پوچھتی، تلسی رام خود ہی بول پڑا، راجکماری، ان دنوں قنوج شہر میں کچھ نٹ اور بازیگر ٹھہرے ہوئے ہیں۔ وہ روز شہر کے لوگوں کو اپنے فن سے محظوظ کرتے ہیں۔ جب آپ کے پتا اپنے لشکر کے ساتھ قنوج سے کوچ کر جائیں گے تب میں ان سے رابطہ قائم کروں گا اور ان سے کہوں گا کہ ایک باری رقم کے عوض تم دونوں ماں بیٹی کو قنوج شہر سے نکال لے جائیں۔ قنوج سے نکل کر تم دونوں ماں بیٹی دہلی کا رخ کرنا، وہاں الغ خان کی حویلی میں قیام کر لینا۔ اگر یہ ممکن نہ ہو تو کسی طرح دونوں میدان جنگ کی طرف چلے جانا اور الغ خان سے جا ملنا۔ قبل اس کے کہ دیونتی تلسی رام کی اس تجویز کا جواب دیتی، رانی آندوبائی اس سے پہلے ہی بول پڑی، تلسی رام، یہ تجویز تمہاری بہت اچھی اور قابل عمل ہے، پر ایک بات یاد رکھنا، میں نہیں بھاگوں گی۔ میں اپنا جیون مرن قنوج شہر کے حوالے کر چکی ہوں۔ تم جانتے ہو کہ میری بچی الغ خان کو پسند کرتی ہے اور میرے جیون کی سب سے بڑی خواہش، سب سے بڑی آکشا اور آشا یہی ہے کہ میری بیٹی اپنے پریتم کے ساتھ پرسکون اور خوش زندگی بسر کرے۔ لہٰذا میں قنوج میں ہی رہوں گی۔ یہاں سے بھاگنے کا انتظام صرف میری بیٹی راجکماری دیونتی کے لیے کرنا۔ یہاں تک کہتے ہوئے رانی آندوبائی تھوڑی دیر کے لیے رکی، پھر کچھ سوچا۔ اس کے بعد دوبارہ اس نے تلسی رام کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، تلسی رام، تمہارے ہم دونوں ماں بیٹی پر بڑے احسان ہیں، پر دیکھ، میں اور میری بچی دونوں اس وقت ایک الجھن، ایک دقت میں پڑی ہوئی ہیں۔ میں اپنا جیون گزار چکی ہوں، جیون کے باقی دن یہی قنوج میں گزار دوں گی، اس لیے کہ میرا جیون مرن اب قنوج میں ہی ہے۔ تلسی رام، تم ایک کام کرنا، جن بازیگروں اور نٹوں نے ان دنوں قنوج شہر میں قیام کیا ہوا ہے، تم ان سے بات کرنا، انہیں ایک باری رقم کا لالچ دینا اور انہیں اس بات پر آمادہ کرنے کی کوشش کرنا کہ وہ اس سمت سے ہو کے جائیں جہاں ہندوستان کے راجاؤں کی دہلی کے سلطان ناصر الدین کے ساتھ جنگ ہونے والی ہے۔ کوشش یہ کریں کہ دہلی کے سلطان ناصر الدین کے لشکر کی پشت کی طرف سے گزریں اور فاصلہ رکھیں، لیکن راجاؤں کے لشکر کی طرف مت جائیں۔ جب وہ دیکھیں کہ سلطان ناصر الدین کا لشکر اب ان سے قریب ہے تو وہاں میری بیٹی دیونتی کو چھوڑ دیں اور خود جس سمت نکلنا چاہیں نکل جائیں۔ دیونتی وہاں خود ہی سلطان کے لشکر میں داخل ہو کر الغ خان کے پاس چلی جائے گی۔ تلسی رام، دیونتی کا دہلی جانا خطرے سے خالی نہیں ہے۔ تم جانتے ہو کہ دہلی سے ایک نوجوان آیا تھا جس نے ملک رام پر انکشاف کیا تھا کہ دیونتی الغ خان کو پسند کرتی ہے۔ اگر دیونتی پھر دہلی پہنچ گئی اور اس جوان کی نظر اس پر پڑ گئی تو یاد رکھنا، دیونتی کے خلاف دوبارہ ایک طوفان اٹھ کھڑا ہوگا۔ پہلے تو ملک رام نے اسے معاف کر دیا تھا، اب اگر دوبارہ اسے دہلی سے یہاں لایا گیا تو یاد رکھنا، ملک رام اس بات کی پرواہ نہیں کرے گا کہ دیونتی اس کی اکلوتی بیٹی، اس کی راجکماری ہے، فوراً اس کی گردن کاٹنے کا حکم دے دے گا۔ لہٰذا اس لیے ان بازیگروں سے کہنا کہ ضرور سلطان ناصر الدین محمود کے لشکر کے قریب سے گزریں اور وہاں دیونتی کو چھوڑتے ہوئے جس سمت وہ جانا چاہیں چلے جائیں۔ تلسی رام، یہ بڑا اہم کام ہے۔ جیسا کہ تم مجھے بتا چکے ہو کہ مالوا کے راجہ جہاردیو نے ملک رام کے نام پیغام بھجوایا ہے کہ دیونتی اس کے مرنے والے بیٹے کی ودوا ہے، لہٰذا اسے قنوج سے مالوا بھجوایا جائے۔ میرا من کہتا ہے کہ ملک رام انکار نہیں کرے گا، اس لیے تو وہ میدانی جنگ کی طرف کوچ کرنے والا ہے۔ واپسی پر یاد رکھنا، اگر مالوا کے راجہ جہاردیو نے اصرار کیا تو وہ ضرور دیونتی کو قنوج سے مالوا روانہ کر دے گا، اور مالوا میں ایک ودوا کی حیثیت سے میری بیٹی جو زندگی اور جیون کے دن گزارے گی وہ اس کے لیے انتہائی کٹن اور ناقابل برداشت ہوں گے۔ آندو بائی کہتے کہتے رکی، دم لیا، اس کے بعد تلسی رام کی طرف دیکھتے ہوئے اپنا سلسلہ کلام جاری رکھا، تلسی رام، اب تم جاؤ۔ میرے خیال میں دیونتی کے پتا اس موضوع پر اور یہاں سے کوچ کرنے کے لیے ہم سے بات کرنے کے لیے ضرور ادھر آئیں گے۔
تلسی رام نے جواب میں کچھ نہ کہا، چپ چاپ وہ اس کمرے سے چلا گیا تھا۔ ادھر عماد الدین ریحانی نے بدایون پہنچ کر صوبے کے سارے انتظامات اپنے ہاتھ میں لے لیے تھے۔ خوب لوٹ کسوٹ کرتے ہوئے اس نے اپنے لیے دولت جمع کرنی شروع کر دی تھی۔ وہ ایک طرح سے خوش تھا کہ اس کو دہلی کے بجائے بدایون روانہ کر دیا گیا ہے اور وہ بدایون میں اپنی منمانی کر سکتا ہے۔ دہلی میں رہتے ہوئے اسے ہر وقت خان اعظم اور علی خان سے خدشہ اور ڈر رہتا تھا، لیکن بدایون میں وہ ایک طرح سے مطلق العنان تھا، ہر کام اپنی مرضی کے مطابق کر سکتا تھا، اس لیے کہ اس کے خام خیال کے مطابق دہلی کا سلطان ناصر الدین دور بیٹھا ہوا تھا۔ اس کی نگاہوں سے اوجھل رہ کر وہ بہت کچھ کر سکتا تھا۔ عماد الدین ریحانی چونکہ سازشی ذہن رکھتا تھا، لہٰذا اس کا دماغ ہر وقت ٹیڑھے ہی راستوں پر چلنے کا عادی ہو چکا تھا۔ ایک روز عماد الدین ریحانی اپنی رہائش گاہ میں بیٹھا ہوا تھا کہ اس کا ایک محافظ اندر آیا اور اسے اطلاع دی کہ دو قاصد فی الفور اس سے ملنا چاہتے ہیں، اور وہ دونوں قاصد مالوا کے راجہ جاہر دیو کی طرف سے آئے ہیں۔ مالوا کے راجہ جاہر دیو کا سن کر عماد الدین ریحانی چونکا تھا۔ اس نے اپنے محافظ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، جو قاصد جاہر دیو کی طرف سے آئے ہیں انہیں فی الفور میرے سامنے پیش کرو۔ تھوڑی دیر بعد وہ محافظ راجہ جاہر دیو کے دونوں قاصدوں کو لے کر آیا۔ عماد الدین ریحانی نے انہیں عزت و احترام دیا، اپنی جگہ سے اٹھ کر ان سے پرجوش مصافحہ کیا، خالی نشستوں پر انہیں بیٹھنے کے لیے کہا۔ جب وہ بیٹھ گئے تو عماد الدین ریحانی نے انہیں مخاطب کیا، میرے عزیزو کہو، مالوا کے راجہ نے تمہیں کس مقصد کے تحت بدایون کی طرف روانہ کیا ہے؟ دونوں قاصد پہلے آپس میں صلاح و مشورہ کرتے رہے، پھر انہوں نے احتجاجی سی ایک نگاہ عماد الدین ریحانی کے قریب کھڑے اس کے محافظ پر ڈال دی تھی، جس پر عماد الدین ریحانی فوراً اپنے اس محافظ کو مخاطب کرتے ہوئے کہنے لگا، تم جاؤ، جس وقت مجھے تمہاری ضرورت ہوئی تمہیں بلا لوں گا۔ وہ محافظ وہاں سے چلا گیا تھا۔ اس کے جانے کے بعد اس نے دونوں کو مخاطب کیا، اب کہو تم کیا کہنا چاہتے ہو؟ جواب میں ان دونوں محافظوں میں سے ایک نے اپنے لباس کے اندر سے بانس کا ایک خول نکالا اور عماد الدین ریحانی کی طرف اسے بڑھاتے ہوئے کہا، اس خول کے اندر مالوا کے راجہ جاہر دیو کا خط ہے جو آپ کے نام ہے۔ بانس کا خول عماد الدین ریحانی نے ہاتھ بڑھاتے ہوئے لے لیا۔ اس نے اس سے وہ خط نکالا، پڑھنے لگا۔ خط پڑھتے ہوئے اس کے چہرے پر دور دور تک مسکراہٹ اور خوشیاں بکھر گئی تھی۔ خط پڑھنے کے بعد اس نے طے کرتے ہوئے بانس کے خول میں رکھا، بانس کے خول کا منہ بند کر دیا، پھر اس بانس کو اس نے سنبھال کے رکھ لیا۔ تھوڑی دیر تک خاموشی رہی۔ اس کے بعد ان دونوں قاصدوں میں سے ایک بول پڑا، محترم عماد الدین ریحانی، ہمارے راجہ نے آپ کے نام جو خط لکھا ہے وہ آپ نے پڑھ لیا ہے۔ پورا خط پڑھنے کے بعد یقیناً آپ سمجھ چکے ہوں گے کہ راجہ جاہر دیو آپ سے کیا چاہتا ہے، اور راجہ نے ہمیں یہ بھی تاکید کی تھی کہ ہم زبانی بھی آپ سے گفتگو اور کلام کریں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں، دہلی کا سلطان ہندوستان کے راجاؤں کے خلاف حرکت میں آ رہا ہے۔ ہمارا راجہ جاہر دیو یہ چاہتا ہے کہ اس موقع پر اگر آپ دہلی کے سلطان کے خلاف بغاوت کر دیں تو یقیناً دہلی کے سلطان ناصر الدین کے راجاؤں کی طرف سے یہ مہم ناکام ہو جائے گی اور اسے ناکام و نامراد دہلی کا رخ کرنا پڑے گا۔ جس وقت تک وہ دہلی کا رخ کرے گا، راجاؤں کا متحدہ لشکر اس پر حملہ آور ہوگا اور اس کو بدترین شکست دے گا۔ راجہ جاہر دیو کا یہ ارادہ ہے کہ اگر جنگ میں دہلی کے سلطان کو شکست ہوتی ہے تو سلطان کے ساتھ علی خان اور خان اعظم بلبن تینوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا جائے گا۔ ایسی صورت میں آپ کے نام راجہ جاہر دیو کا یہ بھی پیغام ہے کہ ناصر الدین کی جگہ دہلی کا سلطان آپ کو مقرر کیا جائے گا۔ یہاں آپ کے ذہن میں یہ خدشات بھی اٹھتے ہوں گے کہ اگر راجاؤں کے متحدہ لشکر نے دہلی کے سلطان ناصر الدین کو شکست دی، ناصر الدین، خان اعظم اور علی خان مارے گئے، تو پھر مالوا یا کسی اور جگہ کا راجہ خود دہلی کا حکمران بن بیٹھے گا، پر ایسا نہیں ہوگا، اس لیے کہ دہلی اور مسلم سلطنت کے لوگ کبھی بھی پسند نہیں کریں گے کہ کوئی راجہ ان پر حکمران ہو، لہٰذا دہلی کا سلطان ہر صورت میں آپ کو بنایا جائے گا۔ اس لیے کہ آپ کے علاوہ کوئی اور راجہ دہلی پر حکومت کرتا ہے تو اس کے لیے مسائل ہی مسائل اٹھ کھڑے ہوں گے۔ دہلی ہی میں نہیں بلکہ اس کی اپنی آبائی ریاست میں بھی اس کے لیے مسائل کھڑے ہو سکتے ہیں، لہٰذا یہ بات طے شدہ ہے کہ دہلی کا سلطان آپ ہی کو بنایا جائے گا۔ ساتھ ہی ہمارا راجہ جاہر دیو یہ بھی چاہتا ہے کہ آپ کے جو بہترین دست راست ہیں وہ بھی آپ کے ساتھ بغاوت کریں۔ اگر آپ انہیں ایسا کرنے پر آمادہ کریں تو وہ یقیناً آپ کی بات مانیں گے۔ ان میں سب سے پہلے یقیناً قتل خان ہے۔ وہ سلطان ناصر الدین کو اپنا بدترین دشمن خیال کرتا ہے اور اس وقت بہرائچ کا حاکم ہے۔ دوسرا سندھ کا والی کشلی خان ہے۔ ان دونوں کے ساتھ آپ کے بہترین تعلقات ہیں۔
راجہ جہاردیو کا کہنا ہے کہ آپ ان دونوں کی طرف تیز رفتار قاصد بھجوائیں، خود بھی سلطان کے خلاف بغاوت کریں اور قتل خان اور کشلی خان دونوں کو بھی آمادہ کریں کہ وہ سلطان کے خلاف بغاوت کر دیں، تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں دہلی کا سلطان آنے والے دنوں میں ناصر الدین نہیں بلکہ آپ یعنی عماد الدین ریحانی ہوگا۔ عماد الدین ریحانی قاصد کی اس گفتگو سے گہری سوچوں میں کھو گیا تھا۔ اس کے لبوں پر ہلکا ہلکا سا تبسم بھی تھا۔ اس کے تفکرات سے فائدہ اٹھانے کی خاطر اس بار دوسرا قاصد بول پڑا، محترم عماد الدین ریحانی، میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ دہلی کی سلطنت حاصل کرنے کے لیے اور دہلی کا سلطان بننے کے لیے اس سے بہتر کوئی اور اچھا موقع آپ کے ہاتھ نہیں آئے گا۔ اگر آپ نے اس موقع کو گنوا دیا تو یاد رکھنا ساری زندگی آپ کی جولی اور آپ کے دامن میں پچھتاوے کے سوا کچھ نہ رہے گا۔ دوسرے قاصد کی اس گفتگو سے عماد الدین ریحانی نے چونک کر اس کی طرف دیکھا، پھر دونوں قاصدوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہنے لگا، میں تم دونوں کو یقین دلاتا ہوں کہ اس موقع کو ضائع نہیں کروں گا، اس موقع سے میں پورا فائدہ اٹھاؤں گا۔ تم دونوں آنے والی شب یہاں قیام کرو اور اگلے روز اپنے راجہ جہاردیو کی طرف کوچ کر جانا۔ میری طرف سے اسے یقین دلاؤ کہ جیسا وہ چاہتا ہے ویسا ہی ہوگا۔ اس کے ساتھ ہی عماد الدین ریحانی نے اپنے محافظ کو بلایا اور اسے حکم دیا کہ وہ دونوں قاصدوں کو اپنے ساتھ لے جائے اور ان کے آرام اور قیام کا اہتمام کرے۔ وہ ان دونوں کو اپنے ساتھ لے کر چلا گیا تھا۔ اگلے روز راجہ جہاردیو کے دونوں قاصد بدایوں سے مالوا کی طرف کوچ کر گئے تھے۔ اسی روز عماد الدین ریحانی نے ناصر الدین کے خلاف بغاوت اور اعلان جنگ شروع کر دیا تھا، اور ساتھ ہی اس نے تیز رفتار قاصد بہرائچ کے والی قتل خان اور سندھ کے حاکم کشلی خان کی طرف بھجوائے اور انہیں بھی بغاوت کڑی کرنے کا مشورہ دیا۔ عماد الدین ریحانی کا پیغام ملتے ہی غیر ذمہ دار قتل خان نے بہرائچ اور کشلی خان نے سندھ میں سلطان ناصر الدین کے خلاف علم بغاوت کڑا کر دیا تھا۔